السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری خود پسندی کے حوالے سے جو ذکر چل رہا ہے وہ ہے خود پسندی کے مفاسد۔ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک تیسری خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسا شخص خدا کے بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور لوگوں کے اعمال کو حقیر شمار کرتا ہے، چاہے دوسروں کے اعمال اس کے اعمال سے بہتر ہوں۔ یہ بھی انسان کی ہلاکت کا ایک طریقہ ہے اور اس کے راستے کا کانٹا ہے۔ اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ خود پسندی اور عجب انسان کو ریاکار بنا دیتا ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنے اعمال کو حقیر خیال کرے گا، اخلاق کو فاسد سمجھے گا، ایمان کو کسی قابل نہ شمار کرے گا اور اپنے اعمال و صفات اور اپنی ذات پر غرور تکبر نہ کرے گا، بلکہ وہ تو خود ہی جب اپنے کو اور اپنی تمام چیزوں کو برا سمجھے گا تو ان کی نمائش نہ کرے گا اور خود نمائی بھی نہ کرے گا۔ زشت و فاسد متاع کو بھی کوئی بھی شخص بازار میں نہیں لاتا۔ ہاں، اگر خود کو کامل اور اپنے اعمال کو قابل سمجھے گا تو ان کی نمائش کی بھی فکر کرے گا اور خود فروشی کی بھی صحیح کرے گا۔ دوسری حدیث میں ریاکاری کے مفاسد کا ذکر ہو چکا ہے۔ انہی مفاسد کو عجب و خود پسندی کے لیے بھی مفاسد سمجھنا چاہیے۔ اخلاقی برائیوں میں سے ایک ہلاک کرنے والی برائی خود پسندی بھی ہے، اور یہ خود پسندی انسان کو تکبر میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ خدا نے چاہا تو اس کا بھی ذکر بعد میں آئے گا۔ اس خود پسندی کے بالواسطہ یا بلا واسطہ اور دوسرے مفاسد بھی ہیں جن کی تشریح تطویل کا سبب بن جائے گی۔ بس خود پسند کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ خود پسندی دیگر برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ ایسے امور کو جنم دیتی ہے جن میں سے ہر ایک بذات خود ہلاک ابدی اور خلود فی النار کا مستقبل کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص ان مفاسد کو اچھی طرح سمجھ لے اور دقت نظر سے کام لے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے اخبار و آثار کی طرف رجوع کرے تو اپنے لیے واجب سمجھ کر نفس کی اصلاح کے درپے ہو کر اپنے کو اس برائی سے پاک کرے گا اور باطن نفس سے اس کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکے گا کہ کہیں خدا نخواستہ اسی بری صفت کے ساتھ دوسرے عالم میں نہ منتقل ہو جائے۔ جب اس کی دنیاوی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور برزخ و قیامت کا سورج طالع ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کا حال بھی اس سے بہتر ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی رحیم آخرت نے اپنی دریائے رحمت میں غرق کر دیا ہے، یا تو ان کی ندامت و پیشمانی کی بنا پر یا اس اعتماد و بھروسہ کی وجہ سے جو ان کو فضل و کرم و پروردگار سے تھا۔ لیکن چونکہ یہ شخص اپنے کو مستقل سمجھتا تھا اور باطن میں اپنے کو خدا کے فضل و کرم سے بے نیاز سمجھتا تھا، اس لیے خدا نے اس کے ساتھ حساب میں سختی کی اور اس کو اس کی خواہش کے مطابق میزان عدل پر لا کر سمجھا دیا کہ اس نے کوئی عبادت حق کے لیے نہیں کی تھی، اس کی تمام عبادتیں ساخت الہی سے دور تھیں، اس کے سارے اعمال و عقائد باطل و ناچیز تھے، اور آج وہی موجب ہلاکت و سبب عذاب علیم و علت و خلود در جحیم ہو گئے۔ خدا نہ کرے پروردگار کسی کے ساتھ انصاف پر اتر آئے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اولین و آخرین میں سے کسی کو نجات نہیں مل سکتی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء کرام اپنی مناجات میں ہمیشہ فضل خداوندی کی دعا کرتے تھے، عدل و مناشقہ اور حساب سے خوف زدہ رہتے تھے۔ خاصان درگاہ الہی اور ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم کی مناجات میں اپنی تقصیر کا اعتراف اور حق بندی کے ادا نہ کر سکنے کا اعتراف برابر موجود ہے۔ فرمایا کرتے تھے، جو تیری معرفت کا حق ہے وہ ہم نہ کر سکے، جو تیری عبادت کا حق ہے ہم اس سے عاجز رہے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟